تو آقا کریم نے فرمایا لوگوں میں تمہارے اندر وہ چیزیں چھوڑی ہیں اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑ لو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ جس طرح پچھلی امتیں انبیاء علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد دوبارہ گمراہی میں پلٹ گئی، گمراہی کی طرف چلی گئی، تو ایسا نہیں کہ تم بھی گمراہی کی طرف چلے جاؤ۔ اگر تم میری نصیحت پہ عمل کرو تو دو چیزیں تمہارے اندر ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں سے پہلی چیز کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور دوسری بھاری چیز جو میں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ میرے اہل بیت نبوت ہے۔ تو حضور نے تو ضمانت دی تھی کہ تم گمراہ نہیں ہوگے، لن تدلوا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور یہ 73 گروہوں میں کیسے بٹ گئی؟ تو حضور نے شرط لگائی تھی کہ اگر تم ان دو چیزوں کو تھامے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت کو۔ گمراہی کیسے ہوئی؟ کسی نے کتاب کو چھوڑ دیا، کسی نے اہل بیت نبوت کو چھوڑ دیا۔ گمراہی تب ہوئی کسی نے کتاب کی بات تو کی لیکن اہل بیت کا بغض سینوں میں پلتا رہا، اور کسی نے اہل بیت کے نام کی دہائی تو دی لیکن کتاب کے پارے بھی پورے نہ مانے۔ تمہیں مبارک ہو، تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دامن۔ تو جس نے کتاب اللہ کو چھوڑا وہ بھی گمراہ ہو گیا، اور جس نے اہل بیت کے دامن کو چھوڑا وہ بھی گمراہ ہو گیا، اور جس نے دونوں کے دامن کو پکڑ لیا تو وہ کامیاب ہوا، بامراد ہوا اور ہدایت پہ گامزن رہا۔ فرمایا تمہارے اندر میرے اہل بیت کی مثال ایسے ہے جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس کشتی میں سوار نہ ہو سکا پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو جو اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھے گا، ان کی عقیدت کی کشتی میں بیٹھے گا، وہی نجات پائے گا۔ جو اہل بیت کا بغض سینے میں پالتا رہا، نجات اس کا مقدر نہیں ہو سکتا۔ اور ایک روایت میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے اصحاب کی مثال ستاروں کی طرح ہے، تم جس کے پیچھے بھی چلو گے منزل پا جاؤ گے۔ علماء نے اس کے ان دو احادیث کو جمع کر کے بڑا خوبصورت نتیجہ نکالا۔ آج کل تو منزل کا تعین کرنے کے لیے جدید آلات دستیاب ہیں، اس زمانے میں جب سفر کیا جاتا تھا تو ستاروں سے رہنمائی حاصل کی جاتی تھی۔ تو سمندر کا سفر ہو اور ستاروں پہ نظر ہو تو سمت درست رہے گی اور آپ ساحل آشنا ہوں گے، لیکن اگر کوئی شخص سمندر میں بغیر کشتی کے سفر کرنا چاہے اور چھلانگ لگا دے، ستاروں پہ نگاہ رکھے تو کتنی دیر تک تیر سکے گا؟ بازو شل ہو جائیں گے، بالآخر سمندر کی خونی موجوں کا شکار ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی کشتی پہ بیٹھ جائے اور ستاروں کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تو پھر وہ کشتی کو کتنی دیر تک سمندر میں چلاتا رہے گا؟ وہ وہیں گھومتا رہے گا، منزل تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اگر اس نے کنارے پہ پہنچنا ہے، ساحل پہ جانا ہے، ساحل مراد کو پانے کے لیے اس کو کشتی میں بیٹھنا ہوگا، ستاروں پہ نظر رکھنا ہوگی۔ اس لیے جو لوگ کشتی کو چھوڑ گئے اور انہوں نے ستاروں کی بات کی، منزل ان کا بھی مقصود نہ ہوا، اور جنہوں نے جو ہے وہ کشتی کو ہی مقصود سمجھ کے ستاروں کو چھوڑ دیا تو نتیجہ ان کو بھی حاصل نہ ہوا، اور انہیں مبارک ہو جو بیٹھے کشتی میں ہیں، نظر ستاروں پہ ہیں۔ اور مولانا حسن رضا بولے اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب رسول نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ تو ہم اصحاب رسول کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت کے در کے بھی گدا ہیں۔ بلکہ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں اور وہ یہ کہ اہل بیت نبی کے گھر والے ہیں اور اصحاب رسول نبی کے در والے ہیں۔ وہ در پہ بیٹھے ہیں، وہ گھر میں بیٹھے ہیں۔ ہم کہتے ہیں در والوں تمہیں بھی ہمارا سلام ہو، گھر والوں تمہیں بھی ہمارا سلام۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔